کارروائی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہے۔ قوم اس بارے میں بہت تشویش میں مبتلا رہی ہے اور کافی عرصے تک، کافی ہفتوں تک، مہینوں تک، جب تک کہ یہ پاس نہیں ہوئی تھی تو اخبار اور میڈیا سارا اسی ایک ٹاپک کے گرد گھوم رہا تھا، اور ساری ایکٹیویٹیز جو تھیں آپ کے سامنے ہیں کہ دن میں ہمارے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب 3 دفعہ جا رہے ہیں فضل الرحمان کے پاس، وہ اس کے پاس، اس کے پاس، تو ظاہر ہے کوئی بہت ہی ضروری بات ہوگی جس کے لیے اتنا تردد کیا جا رہا تھا، اتنی ایفرٹ کی جا رہی تھی، اور اس سے قوم کو کیا فائدہ پہنچا۔ تو جو ہم سن رہے ہیں کہ مقدمات میں تیزی آئے گی اور آئینی میں یہ ہوگا، جو اس کی بیان کی جا رہی ہیں ہم سے اس کے فوائد، دیکھیں عوام جو ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، پوری قوم پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ کیا اور عوام کیا۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پریشان ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، فضا ہے۔ پھر کراچی والے پانی کی تنگی، ان کے گھروں میں پانی نہیں آتا، وہ پانی خریدتے ہیں۔ تو اس قسم کے بے انتہا پرابلمز ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ ضروری یہ کام نظر آیا جس پہ اس نے بہت زیادہ زور لگایا، اور سنا ہے کہ کافی لوگوں کو اٹھایا گیا، کافی لوگوں کو دھمکایا گیا، کافی لوگوں کو پیسے بھی دیے گئے، رام کیا گیا یہ اپنا ووٹ دینے کے لیے۔ تو گورنمنٹ ہماری اتنی ایکٹیو ہو گئی ماشاءاللہ ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور کیا فائدہ پہنچا میں آپ سے درخواست کروں گا اس پہ روشنی ڈالیے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ انوار احمد صاحب ہیں۔ یہ ایسوسیٹ ڈین اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ ہمدرد اسکول آف لا ہیں۔ آپ بہت ہی مشہور ایڈوکیٹ ہیں اور ان کا کافی کیریئر رہا ہے بڑا اچھا۔ انہوں نے 6 ماسٹرز کیے ہیں، ڈگریز لی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز، اردو، انگلش، اسلامک لا، جنرل ہسٹری اینڈ لا، ماشاءاللہ۔ تو پرولیفک رائٹر ہیں اور یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمدرد نون حال میں سنس 1990 is a long period, near 24 plus 10, 34 years. Great contribution, of course. ان کی واسٹ نالج ہے، کافی ان کے آرٹیکل بھی ہیں۔ تو جیسے کہ چیئرمین اسپیکر ارنب شورا نے دعوت دی ہے، تو آئی ریکویسٹ مسٹر انوار احمد ٹو پلیز ایڈریس دی آڈینس۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں میڈم چانسلر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میم سعدیہ راشد صاحبہ کا، جو مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں آج تک خود کو ماہر قانون تو مانتا ہی نہیں، قانون کا طالب علم ضرور ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی پیاس لگی رہتی ہے مطالعے کی کہ جتنا پڑھتا ہوں اتنا ہی کم لگتا ہے۔ تو جب مجھے انویٹیشن ملا 26ویں آئینی ترمیم پر، اس کا بڑا ایک شور شرابہ رہا سوشل میڈیا پر خاص طور پر، اور ایک ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ڈائریکٹلی ہمارا تو کنیکشن پڑھاتے بھی یہی ہیں، پڑھتے بھی یہی ہیں، تو عام لوگوں کے پاس جو قانون کی معلومات ہوتی ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا کے یا میڈیا کے تھرو آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ فیکٹس بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور اس میں ایک چیز یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو شخص جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا ہم خیال ہو جاتا ہے کہ ہاں بس یہ میں اسے پسند کرتا ہوں تو شاید یہی صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ اصل میں قانون کیا کہہ رہا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قانون کیا کہہ رہا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے کتنے آرٹیکلز کے ساتھ جو ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے، اگر ایک عام لوگوں سے ہم پوچھیں تو شاید بہت کم ہے۔ تقریباً 25 آرٹیکلز جو آئین میں موجود ہیں، دفعات جن کو ہم کہتے ہیں، 25 دفعات کو رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس پہ کافی ایک وہ رہا، منفی بھی بہت سننے میں آیا اور مثبت بھی آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ منفی جانے سے بہتر ہے مثبت سائٹس کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ میں نے ایک صاحب سے سوال بھی کیا جو بہت تنقید کر رہے تھے، میں نے کہا دیکھیں اس وقت
ورلڈ رینکنگ کی اگر ہم بات کریں جوڈیشری کی، تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 129ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ 129 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنی جو ہے کارکردگی میں بہت بہتری لانی ہے، انصاف کے، خاص طور پہ انصاف کی فراہمی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کا براہ راست عام آدمی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے۔ 26 آرٹیکل اگر میں یہاں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ دو بہت زیادہ مجھے امپورٹنٹ لگی، ایک ججز کے جو جس طرح سے تعینات کریں گے وہ، اور سیکنڈلی اس میں ایک بہت اچھی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک سود کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں ہو سکتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے مثبت منفی پہلوؤں، پہلے اگر میں کہنا چاہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں کمیٹی پہلے بھی تھی، جو آئین میں اس وقت تبدیلی کی گئی ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ 12 ممبران پر مشتمل ہوگی، جس میں سے 4 ممبر جو ہیں وہ سینٹ کے ہوں گے اور 12 ممبران جو 8 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہوں گے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی پارٹی ہوگی، مختلف پارٹی کے امیدواروں کو اس میں جو ہے پارٹیسپیشن دی گئی ہے اور اس میں وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ پہلے معاملہ کچھ اس طرح سے تھا، یقیناً پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، جو سینئر موسٹ جج ہوتا تھا، جو سب سے سینئر جج ہوتا تھا، ان کو چیف جسٹس بنا دی جاتا تھا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اب اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کی گئی ہے کہ ایک جج کو نہیں، 3 ججز کو کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اس کو 3 جو سینئر ترین ججز ہوں گے وہ نام کمیٹی کو بھیجے جائیں گے، اور کمیٹی پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ان 3 میں سے کون جج بنے گا سپریم کورٹ کا۔ اور اس سپریم کورٹ کا جو جج ہوگا اس کی میعاد مقرر کی گئی ہے، 3 سال تک وہ جج بنا رہے گا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے، ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بہت سینئر ہے تو وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، کنٹروورشل بھی رہتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرٹ پہ کوئی جج آ جائے، کوئی تیسرے نمبر کا جج ہو جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہو یا اس کے زیادہ اچھی فیصلے دیے ہوں، تو ان کو ہی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو عام آدمی کے کیسز تو سپریم کورٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو زیادہ تر اس میں چلے جاتے ہیں، لوور کورٹ میں جس کو ہم سٹی کورٹ کہتے ہیں، یا ہائی کورٹ میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ تک تو بہت کم، کیونکہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتی یہ چیزیں، وہ تو زیادہ تر جو صوبائی نوعیت کے یا وفاقی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں یا آئینی درخواستیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کام کرتی ہے۔ دوسرا، اس ترمیم کے تحت آئینی بینچز بنائی گئی ہیں جس میں ججز کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی، اور آئینی بینچز جو ہیں وہ بھی کیسز کا فیصلہ کریں گی۔ تو یہ میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اگر میں اوور آل مجموعی طور پر آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس وقت تقریباً پاکستان کی تمام عدالتوں میں 21 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، اور ججز کی تعداد بہت کم ہے، اور 5000 سے 6000 افراد کے لیے ایک وکیل ہے۔ اب اس ایک وکیل، یہ تمام وکلا کی میں بات کر رہا ہوں، اس آپ جو بھی کوئی شخص ہوتا ہے جب اس کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اچھا وکیل کر لوں۔ اب 5000 لوگوں کے لیے ایک وکیل بنتا ہے ہمارے پاس، اگر ہم ریکارڈ دیکھیں اندازاً، اور اچھے وکیل پھر اس میں کتنے ہیں؟ صرف اگر سپریم کورٹ کی میں بات کروں تو تقریباً 60,000 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، 60,400 کچھ اس طرح سے ایک اماؤنٹ اس کا ہے کیسز کا جو پینڈنگ ہے، اور وہ بھی لوگوں کے، ہر شخص کو جلدی انصاف چاہیے۔ اب ججز کی تعداد اگر بڑھ جاتی ہے یا بینچز بن جاتی ہیں تو یقیناً فیصلے بھی جلدی ہوں گے، تعداد بڑھنے سے زیادہ آفیسز ججز کے ہوں گے، زیادہ کیسز سن سکتے ہیں۔ میں ایک کیس پہ تھا اپنے سٹی کورٹ میں، خاتون جج صاحبہ تھیں، تو میں نے اپنی بات بھی مکمل نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا ڈسمس، اور انوار صاحب اگلی ڈیٹ پر آ جائیے گا۔ میں نے کہا میم میری آپ کم سے کم بات تو پوری سن لیجئے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تیاری کر کے ہم لوگ آتے ہیں عدالت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میرے 70 کیسز ہیں اور دن کے 11 بج رہے ہیں، ابھی لنچ بریک، ٹی بریک ہو جائے گا اور 4 بجے چھٹی ہوگی، آپ لگائیں ذرا، کیا میں ایک کیس کو 5 منٹ بھی دے سکتی ہوں؟ بتائیے آپ، اگر ہم 70 کا نکالیں 8 گھنٹے کے حساب سے تو میرے خیال سے ایک کیس کو شاید 2-3 منٹ ہی بنتے ہیں، 5-10 منٹ اگر کوئی خاص کیس ہے تو بن جاتا ہے۔
تو مجموعی طور پر میرے خیال سے ہمیں مثبت چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم منفی کی طرف جائیں. اچھا، منفی پہ بھی چلیں، میں بات کر سکتا ہوں کہ سیاسی پہلو سے تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. سیاسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس طرح سے ہم تمام ہی ججز کو متنازع بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک سیاسی پارٹی اگر کسی جج کو کہتی ہے کہ اسے ہونا چاہیے، تو اس کے جو فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارا حمایتی ہے. اور دوسری پارٹی دوسرے جج کو اسی طرح سے کہہ رہی ہے. ہو سکتا ہے جج ہو ہی نہ، جج تو نیوٹرل ہو، لیکن اگر دو پارٹیز آپس میں کھینچا تانی کر رہی ہیں، ایک کہتی ہے یہ جج ہونا چاہیے، دوسری کہتی ہے یہ جج ہونا چاہیے، تو اس طرح یہ ججز کو متنازع بنا دیتی ہے یہ چیز. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ججز کو اس میں نہیں کھینچنا چاہیے، اس کھینچا تانی میں. ٹھیک ہے، سیاسی نظریات ہر شخص کے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ہم کسی اور ادارے کو ناملوث کریں تو بہتر ہے. سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں بیفور ہم کچھ. جی، کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں تقریباً 24 کے قریب کی باتوں پہ جی ان کی باتوں پہ ہے 24 کے قریب شقیں جو ہیں اس میں سود کے خاتمے کے حوالے سے جو شق موجود ہے، جو ترمیم ہوئی ہے، یہ تو ہمارے ہاں پہلے سے آئین میں جو 32 آرٹیکل ہے ڈی، اس میں پہلے سے یہ موجود ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور آیا یہ واقعی ممکن ہے یا نہیں کہ 2028 تک یہ ختم ہو جائے گا؟ اور اگر ہو بھی جائے گا تو اس وقت اندرونی جو قرضے ہیں اور جو بیرونی قرضے ہیں، ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ اس میں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی ایک ترمیم آئی تھی، اور وہ سوسائٹی ایکٹ کے حوالے سے ہے. تو اب اگر مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں تو ان کا شمار تعلیمی اداروں میں کیا جائے گا یا رفائی این جی اوز کے طور پہ ان کی رجسٹریشن ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک سود ختم ہو جائے گا، میرا نہیں خیال، ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا، لیکن کوشش کر لینے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں، اس کے حوالے سے اگر ہم آئین کی مختلف پرنسپلس اور پالیسیز دیکھیں، اس کے اصولوں کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ ہم جو جتنے شہری ہیں ان کی زندگی کو وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. تو اگر ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں آج تک، لیکن ایک کسی ٹاپک پر جیسے سود آبویسلی حرام ہے، اور آپ نے یہ بھی وجہ فرمایا کہ ہم تو جو سارا نظامی ہمارا اس وقت سود پر چل رہا ہے، تو وہ ختم ہونا کوشش میرے خیال سے کر کے دیکھ لینے میں حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سرنڈر کر دیں. اور مدارس کی جہاں تک بات ہے، ان کو تعلیمی اداروں میں سمجھا جائے، کیونکہ مدارس سے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، عالم یا عالمہ کا جو کورس کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی کر رہے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس، تو ان کی اس ڈگری کو ایم اے کے برابر کنسیڈر کیا جاتا ہے. نہیں، لیکن سوسائٹی ایکٹ جو ہے وہ تو این جی اوز کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ وزارت تعلیم کا اپنا ایک ادارہ موجود ہے DGRE، جہاں پہ مدارس کی رجسٹریشن کا ہے. تو وہاں پہ تو مدارس اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کر رہے، لیکن یہ جو قانون بنا ہے، اور اس سے پہلے جو 1860 کا قانون تھا جس کے تحت مدارس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے تحت رجسٹرڈ ہو جائے، تو وہ تو نہیں ہو رہے تھے. اب ان کے لیے یہ ترمیم کر دی کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. تو سوسائٹی ایکٹ تو خالصتاً این جی او کا ادارہ کہلائے گا، وہ تعلیمی ادارہ کیسے کہلا سکے؟ دیکھیں، تعلیمی ادارہ اگر این جی او کے انڈر بھی کام کر رہا ہے تو وہ تعلیمی ادارہ ہی نا. مگر وزارت جس طرح سے ہمارے یہاں جیسے بہت سے اسکولز ہیں، ایک سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ایک ٹرسٹ کے تحت کام کر رہا ہے. وہاں کے بچے، ان کی تعلیم اگر وہ اپنی سند لاتے ہیں تو ہم ان کو مانیں گے نا کہ پڑھے لکھے، اس نے میٹرک کیا ہے یا او لیولس کیا ہے. تو تعلیمی ادارہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈر این جی او کام کر رہے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں یا کس طرح سے کر رہے ہیں. اچھا، کسی ترمیم پر اگر عمل درآمد نہ ہو سکے 2028 تک، جیسے سود کا خاتمہ، تو اس کے اوپر کوئی ایسی مزید کوئی ترمیم یا کوئی قدغن ہو سکتی ہے یا اس کی گرفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ترمیم تو کبھی بھی آ سکتی ہے، ترمیم پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ترمیم لائی گئی اس پر عمل کیا جائے. دیکھیے، وہ تو آپ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو آئین کی بہت سی شقیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے تعلیم فری ہوگی، ہر بچے کے لیے لازمی ہوگی. پاکستان میں 3 کروڑ بچے باہر ہیں، تو امپلیمنٹ جو ہے نا، یہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ الگ سسٹم ہے.